سے اگر کوئی ساری زندگی اللہ کی اطاعت کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، تہجد ادا کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، رمضان کے روزے ناغا نہ کرے، جہاد کرتا رہے، حج ادا کرتا رہے، سارا کچھ کرتا رہے، تو اس کو یقین نہیں کہ ان 4 انعامات میں سے 4 کا ملنا تو بڑا ناممکن ہے کہ ایک انعام کا بھی وہ حقدار بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے تو ہمیں یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نمازوں کو شرف قبولیت عطا فرما دیا ہے۔ ساری زندگی روزے رکھتے رہیں، حج ادا کرتے رہیں، ہمیں یقین نہیں کہ ہم جنتی بنیں گے یا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر ان ساری ہستیوں کے لیے 4 انعامات کا ذکر فرمایا، اور وہ 4 انعامات ایسے ہیں کہ دنیا کا کوئی بندہ بھی ان ہستیوں کے علاوہ یہ انعامات ان کا مالک بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ جب میرے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، کلمے کا اعلان کیا، اسلام کو پھیلایا، تو وہ ہستیاں جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کے کلمہ پڑھا، میرے نبی کی تصدیق کی، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جن کو یا ایھا الذین آمنوا کے اولین مخاطبین ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ جب یہ آیت اترتی تھی یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اس روئے زمین پر ان لفظوں کے اولین مخاطب کون تھے؟ یہی تو وہ ہستیاں تھیں۔ اور حضرات محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جو والسابقون الاولون میں آتی ہیں۔ ان کے بارے میں تو میرے نبی کے بعد میں آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی ان ہستیوں کو اپنے لیے مینارہ نور تصور کیا کرتے تھے۔ بعد میں آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نزدیک بھی یہ ہستیاں قابل عزت و احترام تھیں، صاحب فضل تھیں۔ صحابہ کرام کے نزدیک بھی یہ ہستیاں مینارہ نور تھی۔ صحابہ بھی ان ہستیوں کو اپنا رہبر اور لیڈر مانتے تھے، جن کا شمار والسابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جنہوں نے ہجرت کی اسلام کے لیے اور جنہوں نے مدد کی ان ہجرت کرنے والوں کی ان انصار میں سے۔ یا اللہ یہ کیسے لوگ ہیں؟ فرمایا والذین اتبعوہم، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی بے احسان اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، رب کا پہلا انعام جو اللہ نے ان ہستیوں کے لیے فرمایا، آپ میں سے کوئی بھی اس انعام کا حقدار ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کوئی جتنا بھی عابد بن جائے، کوئی ولی کامل بن جائے، کوئی غوث قطب بن جائے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا رب مجھ پہ راضی، میں رب پہ راضی۔ لیکن یہ وہ ہستیاں جن کو پہلا انعام میرے رب نے جو دیا، وہ ایسا انعام ہے کہ جس انعام کا دعویٰ دنیا کا کوئی بندہ ان کے علاوہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی، یہ اللہ پہ راضی، یہ پہلا انعام۔ دوسرا انعام فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، وہ جنتیں جن کے نیچے دریا جاری ہیں، میں رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں۔ یہ 2 انعام۔ تیسرا انعام فرمایا اندر جا کے باہر ہی نہیں نکل آئیں گے، یا تھوڑے عرصے کے لیے نہیں، سال 5 سال 10 سال کے لیے نہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں کی رونق بنیں گے۔ یہ 3 انعام ہوئے۔ چوتھا انعام جو سب سے بڑا انعام ہے، اللہ نے اپنی طرف سے فرما دیا اور مور لگا دی۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ دنیا کی کامیابیاں ہیں۔ آج کامیابی ہوتی ہے، کل وہی ناکامی بن جاتی ہے۔ کسی کامیابی کی لمٹ سال، کسی کی 2 سال، کسی کی 4 سال۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جن کو یہ انعامات ملیں گے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بہت بڑی کامیابی ہے تو وہ ان لوگوں نے حاصل کر لی ہے۔
تو پتہ چلا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر میرے رب نے اس آیت طیبہ میں فرمایا۔ اس لیے یہ چونکہ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، بے شمار ہیں، تو ان میں سے جس کا ذکر بھی ہوگا بطور سرنامہ کلام کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت اس لیے کی جائے گی کہ یہ 4 انعامات اللہ نے ان ہستیوں کے لیے مختص فرما دیے۔ اور آج میری گفتگو کا عنوان ہے وہ ہستی جو آج کے دن شدید زخمی تھی اور آج کے دن وہ وصیتیں کر رہی تھی۔ ایک روایت کے مطابق 26 ذوالحج، ایک روایت کے مطابق 28 ذوالحج کو جو زخمی ہوئے، 3-4 دن زخمی رہے۔ یکم محرم الحرام کو جن کو شہادت نصیب ہوئی ان کا نام ہے عمر بن خطاب۔ اور یہ کون ہے؟ عمر بن خطاب بن نفیل۔ یہ میں شجرہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے ملنگوں میں سے ایک ملنگ نے کہا تھا کہ آپ کمیوں کا ذکر بڑا کرتے ہیں۔ میں اس لیے جب ان کمیوں کا ذکر کرتا ہوں تو ان کا شجرہ سنا دیتا ہوں۔ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ کمی نہیں تھے۔ یہ کون تھے؟ میں اس لیے شجرہ پڑھنے لگا ہوں۔ عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاخ بن عبداللہ بن قرط بن رزاق بن عدی بن کعب بن لوئی۔ عرب کے اندر سب سے اعلیٰ شرافت والا خاندان، عزت والا خاندان، جن کو سلام کیا جاتا تھا، وہ خاندان وہ ہے قریش خاندان۔ اور قریش خاندان کے فضل و شرف کا بانی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے بن لوئی، کعب بن لوئی۔ یہ جو لوئی ہے اس کے اتنے کارنامے تھے، بہادری کے اتنے کارنامے، نوازنے کے اتنے کارنامے، دوسرے خاندانوں کو لے کر چلنے کے اتنے کارنامے، مہمان نوازی کے اتنے کارنامے، دولت لٹانے کے اتنے کارنامے۔ ان کی وجہ سے کہا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ جو قریش خاندان کے فضل و شرف کا بانی یہ لوئی تھا۔ اور یہ لوئی جس تک حضرت عمر بن فاروق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ یہ لوئی کے ایک پوتے کا نام ہے عدی بن کعب۔ خاندان بنو عدی کے مور سے اعلیٰ ہیں۔ یہ قریش کی شاخ ہے بنو عدی۔ مثال دینے لگا ہوں، کوئی غلط نہ سمجھنا، یہ گوندل فیملی ہے نا، ان کے آگے پھر خاندان ہے نا۔ ہم کہتے ہیں یہ ناصر کے ہیں، یہ ذوالفقار کے ہیں، آگے شاخیں ہیں نا۔ اب ذوالفقار کے ہوں یا ناصر کے ہوں یا للیانے ہوں یا فلانے ہوں تو میں یہ کہوں تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ گوندل نہیں ہے، تھے یہ بھی قریش ہی، لیکن قریش کی آگے شاخیں تھیں۔ اور ایک شاخ جو بنو عدی ہے، عدی بن کعب، خاندان بنو عدی کے مور سے اعلیٰ ہیں۔ اور دوسرے پوتے اس لوئی کے، دوسرے پوتے مرہ بن کعب۔ یہ مرہ بن کعب حضرت ابو بکر کا جو خاندان تھا نا، بنو تیم خاندان جو ابو بکر کا تھا، یہ بھی قریش کی شاخ تھی۔ تو یہ بنو تیم کے مور سے اعلیٰ، تیم بن مرہ کے باپ تھے یہ مرہ بن کعب۔ تیم بن مرہ کے باپ تھے مرہ بن کعب۔ تو یہ ابو بکر صدیق کا خاندان اور عمر فاروق کا خاندان نام باپ پر ایک ہو جاتا ہے۔ بنو عدی اور بنو تیم۔ بنو عدی جو ہے یہ عمر بن خطاب کا خاندان ہے، اور بنو تیم یہ ابو بکر صدیق کا خاندان ہے۔ یہ اس پر ایک ہو جاتا ہے مرہ بن کعب پر۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نامہ ہے باپ ان کا، نام باپ پر ابو بکر اور عمر فاروق ایک باپ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو نامہ باپ ان کا ہے نا، یہ میرے نبی کا 7واں باپ ہے۔ یہ میرے نبی کا کون ہے؟ 7واں باپ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر کی نامی پشت کعب بن لوئی پر
حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کا شجرات نسب آپس میں ایک، اور مرہ بن کعب پر حضور کی 7ویں پشت واقعہ ہے۔ یہ مرہ بن کعب حضور نبی کریم کا 7واں باپ تھا۔ تو پتہ چلا کہ ان کا خاندان کیا تھا، کہاں تک حضور سے ملتے تھے۔ یہ قریش خاندان سے ہی تھے، ان کی مختلف شاخیں تھیں، اور خصوصاً جن کا ذکر آج میں کرنے لگا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اور روایت کا نمبر ہے حدیث کا 3681، اور یہی روایت مسند احمد میں حدیث کا نمبر ہے 5696۔ یہ میں نمبرنگ حدیثوں کی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آج چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، نیٹ کا دور آ گیا، ہر بندے کی جیب میں موبائل ہے، موبائل میں نیٹ ہے، اور نیٹ سے ہر بندہ گوگل پہ جا کے یہ نمبر جب لکھتا ہے حدیث کا تو حدیث سامنے آ جاتی ہے۔ تو آج کل تو جانچنے کا معیار جو ہے وہ ہر بندے کے اپنے پاس موجود ہے، تو اس لیے میں جو بھی حدیث بیان کرتا ہوں میں اس کی نمبرنگ بیان کر دیتا ہوں۔ تو ابن عمر سے روایت ہے کہ انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں نبوت والے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی۔ کیا دعا فرمائی؟ اللہم اعز الاسلام بے احب ہذین الرجلین الیکا بے ابی جہل او بے عمر ابن الخطاب۔ کملی والے نبیوں کے امام، 1.25 لاکھ انبیاء کے امام نے نبوت والے گورے گورے ہاتھ رب کی بارگاہ میں اٹھا کے عرض کی، یا اللہ 39 بندے مسلمان ہو چکے ہیں، آگے کام بڑھ نہیں رہا، کیونکہ جو کمزور لوگ ہیں وہ مکے کے سرداروں سے ڈرتے ہیں کہ یہ ماریں گے، یہ ہمیں جناب ہم سے بائیکاٹ کریں گے، ہم سے کام نہیں لیں گے، ہمیں کھانے کے لیے دیں گے کچھ نہیں، ہمیں یہ ماریں گے۔ تو یہ سوشل بائیکاٹ سے ڈرنے کے لیے، اپنے آپ کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے، یہ ڈرتے ہوئے یہ اسلام قبول نہیں کر رہے۔ اے الہ العالمین، یہ 2 ہیں، مکے میں 2 ہیں، ایک کا نام ہے بے ابی جہل، ایک ابو جہل ہے، او بے عمر بن الخطاب، اور ایک عمر بن خطاب ہے۔ اور عرض کیا، یا اللہ ان دونوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو اسلام کی توفیق عطا فرما، تاکہ اس کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ اب جو صحابی روایت یہاں تک تو تھا وہ کلام جو حضور نے بیان کیا، جو حضور کی دعا تھی، حضور کے اپنے الفاظ۔ اب آگے جو صحابی اس حدیث کو روایت کر رہا ہے اس نے اپنی طرف سے اپنے لفظ بول کے کہا، اس نے کہا کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام نے 2 نام رکھے تھے، یا اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے وہ مجھے دے دے۔ جب عمر نے اسلام قبول کر لیا تو ہم صحابہ کو پتہ چل گیا کہ ان 2 میں سے جو اللہ کو پسند ہے وہ عمر بن خطاب ہے، ان 2 میں سے جو اللہ کو پسند ہے وہ حضرت عمر بن خطاب ہے۔ تو پتہ چلا حضور نبی کریم نے دعائی ایسے انداز میں کی تاکہ دنیا کو پتہ چلتا رہے۔ حضرات محترم، میں عرض کرتا ہوں کہ ہم میں سے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جتنے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم مرید مصطفیٰ ہیں، ہم طالب مصطفیٰ ہیں۔ حضرت عمر فاروق صرف مرید مصطفیٰ نہیں، عمر فاروق مراد مصطفیٰ ہیں۔ آپ نبی کریم کی مراد ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مانگ کے لیا۔ بلکہ میں اگلی بات جو کرنے لگا ہوں یہ مولا کائنات مولا علی کے پتریر کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس میرے نبی کے چچا کے بیٹے، اور جو چچا کے بیٹے میرے نبی کے ہیں وہی علی کے چچا کے بیٹے۔ حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں،
آپ فرماتے ہیں نبی کالا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایک موقع پہ کملی والے کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ لفظ سنے. آپ نے دو بندوں کا ذکر ہی نہیں کیا، سیدھا سیدھا عمر مانگا. اور عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور نے دعا کی، یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو عمر کو مسلمان کر دے. ہر بندہ، جتنے بھی صحابہ تھے وہ مرید مصطفیٰ تھے، نبی نے کسی کو مانگ کے نہیں لیا. عمر وہ ہیں جن کو نبی نے مانگ کے لیا. بلکہ یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنے نبی کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا، وہ وقت بڑا مشکل تھا. مکے کے سردار ایک دائرے میں اکٹھے ہیں. انہوں نے کہا یہ کام بڑھتا جا رہا ہے، جتنا روکتے ہیں اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے، اس کا کوئی پکا علاج کیا جائے. لوگوں نے کہا کہ اس کا علاج یہی ہے کہ محمد عربی کا سر اتار دیا جائے، نعوذ باللہ، ان کو قتل کر دیا جائے، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، یہ اسلام یہاں پر ہی رک جائے گا. انہوں نے کہا کہ پھر کون ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کون بندہ یہ کام کرے گا؟ انہوں نے اس میٹنگ میں، وہ جو پریوں دارے میں بیٹھی تھی، مکے کی تمام برادریوں کے بڑے بڑے سردار اکٹھے تھے، وہاں پہ اور کسی کو جرت نہیں ہوئی. یہ عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ 100 اونٹ سرخ اونٹ انعام دیا جائے گا اس کو جو بندہ محمد عربی کا سر اتار کے لے آئے گا. حضرات محترم حضرت عمر بن خطاب اٹھے. انہوں نے کہا یہ میں کام یہ کروں گا. آپ گھر گئے. گھر میں اس زمانے میں تلواریں ہوتی تھی. جس بندے نے اپنی تلوار سے اپنے دشمن کو زیادہ ہی گھائل کرنا ہوتا تھا وہ زہر میں بجھا لیتا تھا. تلوار زہر میں بجھا کے جب وہ تلوار بندے کے جسم پہ چلائی جاتی تھی تو زخم کے ذریعے زہر بندے کے جسم کے اندر داخل ہو جاتا تھا. اس لیے تلوار سے ہلکا زخم بھی ہو جاتا، بندہ بچ نہیں سکتا تھا اس زخم کی وجہ سے. اور تلوار زہر میں بجھی ہوئی ہونے کی وجہ سے ہلکے زخم سے بھی بندہ اس جہان سے چلا جاتا تھا، موت واقع ہو جاتی تھی. حضرت عمر فاروق اپنے گھر گئے، تلوار زہر میں بجھا کے تلوار ننگی لے کے باہر کی طرف جا رہے ہیں. آپ کو خطرہ تو تھا کسی کا نہیں، کیونکہ مکے کے اندر عورتیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے یہ لفظ بولتی تھیں، اے بچے سو جا، عمر آ رہا ہے. حضرت عمر فاروق کا ایک دبدبا تھا، ایک روب تھا، ایک دھاک تھی. یہی تو وجہ ہے کملی والے 1.25 لاکھ نبیوں کے امام نے عمر کو رب سے مانگ کے لیا. ادھر حضور نبی کریم دعا کر رہے ہیں اور ادھر کیا ہوا؟ عمر گھر سے ننگی تلوار لے کے آ رہے ہیں. راستے میں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. اس نے کہا پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے لو، وہ بھی محمد عربی کا کلمہ پڑھ چکی ہے. غصے کی وجہ سے راستہ بدل دیا، اپنی بہن کے گھر کا رخ کر لیا. حضرات محترم وہاں جب پہنچے تو اندر سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی. اس زمانے میں قرآن کو کسی ایک نسخے میں موجود نہیں تھا، مختلف پارچہ جات پہ مختلف آیتیں لکھی ہوئی تھیں. جو آیتیں نازل ہوتی صحابہ کرام وہ سنبھال کے رکھ لیتے، وہ پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے. حضرات محترم حضرت عمر فاروق نے دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا دروازہ کھولو. آپ کی بہن ڈر گئی، اس نے کہا کہ میرا بھائی آ گیا، اب تو خیر نہیں. جلدی جلدی قرآن کے صفحات چھپائے، دروازہ کھولا، آپ اندر داخل ہوئے. پوچھا کہ کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں کچھ آوازیں سن رہا تھا، میں نے سنا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو. حضرات محترم اپنے بہنوئی کو تھپڑ مارا، ان کے منہ سے خون نکل آیا. بہن آگے آئی چھڑانے کے لیے، بہن کو بھی تھپڑ مارا. لیکن وہ بھی چونکہ خطاب کی بیٹی تھی، نام ان کا بھی فاطمہ تھا، نام ان کا بھی فاطمہ تھا، خطاب کی بیٹی تھی. جب تھپڑ پڑا بھائی کا تو اکڑ کے سامنے کھڑی ہو گئی. فرماتی ہیں اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے، میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. جو کلمہ میں پڑھ چکی ہوں ٹکڑے کر دو گے، یہ کلمہ میں نہیں چھوڑ سکتی. بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا تھوڑا سا دل مندمل ہوا، نرم ہوا دل اپنی بہن کے یہ لفظ سن کے.
کہا کہ بڑا اس میں اثر ہے کہ جو بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے پھر پیچھے ہونے کا نام نہیں لیتا، ذرا مجھے بھی تو سناؤ وہ کلام کیسا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی ایسے نہیں، وہ پاک کلام ہے، پہلے نہا لو، نہا کے پاک صاف ہو جاؤ، پھر میں وہ کلام کے صفحات لاتی ہوں۔ کلام کے صفحات لائیں، سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع فرمائی۔ حضرات محترم ادھر طٰہٰ کی تلاوت ہو رہی ہو، ادھر پیغمبر اسلام کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں اور عمر فاروق قرآن کی تلاوت سن رہے ہوں۔ جوں جوں تلاوت سنتے گئے دل میں اترتی گئی، دل نرم ہوتا گیا۔ آخر میں کہا کہ مجھے لے چلو مصطفیٰ کے پاس، یہ کلام کسی بشر کا نہیں، یہ سچا کلام ہے۔ میں بھی عربی جاننے والا، یہ کلام بھی عربی میں نازل ہوا، یہ کلام کسی بشر کا نہیں ہو سکتا، یہ سچا خدا کا کلام ہے، مجھے مصطفیٰ کے پاس لے چلو، میں کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھے ہیں۔ چند صحابہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، تھوڑی تعداد میں وہ آپ کے پاس موجود ہیں۔ 40 کا عدد عمر فاروق نے پورا کیا۔ عمر فاروق سے پہلے 39 بندے صرف مسلمان ہوئے تھے۔ جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، چونکہ مشکل وقت تھا، وہ دشمنی کا زمانہ تھا، صحابہ احتیاط کرتے تھے۔ دروازے کے سوراخ سے ایک بندے نے آنکھ لگا کے دیکھتا کیا ہے کہ عمر بن خطاب دروازے پہ کھڑا ہے، ہاتھ پہ میں ننگی تلوار ہے۔ آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، دروازے پہ عمر بن خطاب ہے، ہاتھوں میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت امیر حمزہ میرے نبی کے چچا، بہادر چچا، وہ بھی موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں دروازہ کھول دو، آج اگر عمر اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بری نیت سے آیا ہے تو میرا نام بھی حمزہ ہے، میں مقابلہ کروں گا عمر کا۔ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق آگے آئے، حضور نبی کریم کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ اے عمر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ، پہلے تو سر لینے آیا تھا، آج عمر اپنا سر دینے آیا ہے، یہ سر قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جب صحابہ کرام نے یہ حضرت عمر فاروق کی زبان سے یہ جملہ سنا، اتنے خوش ہوئے کہ نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور نبی کریم کے صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کی نعرہ تکبیر سے پہاڑ بھی گونج گئے، اتنے جوش سے نعرہ مارا۔ تھوڑی دیر ہوئی، صحابہ وضو کرنے لگے۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یہ وضو کرنے لگے ہیں، نماز پڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ یا رسول اللہ یہاں پڑھیں گے نماز؟ فرمایا ظاہر ہے تیری قوم وہاں ہمیں جانے نہیں دیتی، میرے غلام وہاں جاتے ہیں، کعبے میں ماریں کھا کے واپس آ جاتے ہیں، کعبے میں ہم جا نہیں سکتے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمارا دین سچا ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ کیا وہ اللہ جس کا آپ پیغام دیتے ہیں وہ سچا ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ کیا آپ واقعی اللہ کے رسول بن کے آئے؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول بن کے آیا۔ عرض کی یا رسول اللہ اب عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اگر یہ آپ بھی سچے، رب بھی سچا، دین بھی سچا، اب چھپ کے نماز نہیں ہوگی، آج ننگے آسمان کے نیچے سرے عام نماز ہوگی۔ حضرات محترم آپ کعبے میں آئے، لوگوں سے پوچھا سب سے بڑا چغل خور کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں بندہ ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اگو کی زندگی نہیں۔ جناب یہ کیا؟ فرمایا یہ چغل خور ہے نا، یہی یہ میں چاہتا ہوں کہ میری یہ خبر پورے مکے میں، کیوں میڈیا تو تھا نہیں، یہ میڈیا کا کام دے، پورے مکے میں پھیلائے، سب کو پتہ لگے کہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ حضرات محترم پھر دار ارقم سے میرے نبی کے غلام نکلے، 2 لائنیں بنائیں، ایک کے آگے نبیوں کا امام ہے، ایک کے آگے عمر فاروق ہے۔ مکے کے چوک میں آئے، آپ نے للکارا پورے مکے والوں کو، فرمایا او مکے والوں،
آؤ آج مسلمان ننگے آسمان کے نیچے کعبے میں جا کے نماز پڑھنے لگے ہیں۔ جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے، آئے عمر کا راستہ روکے۔ لیکن کس میں جرت تھی؟ حضرات محترم خیبر کا قلعہ مولا علی نے فتح کیا، مکے کے اندر نماز والا قلعہ عمر بن خطاب نے فتح کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، حضرت ابن عباس علی المرتضیٰ کے پتریر چچا کے بیٹے فرماتے ہیں کہ جبریل نازل ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا اوپر تو دیکھو۔ نبی نے فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں قد استبشرا آل السماء باسلام عمر کے اسلام قبول کرنے سے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ میں اس کا نمبر ہے 103، ابن حبان میں موجود ہے اور ابن حبان میں اس حدیث کا نمبر ہے 6883۔ اور روایت کون کر رہا ہے؟ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے چچا کا بیٹا عبداللہ ابن عباس۔ ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں آئے، مدنی زندگی تھی، جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو عرض کیا یا رسول اللہ عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اجازت لینے آیا ہوں۔ تو ہمارے سامنے کوئی عمرہ کرنے جائے تو ہم کیا کہتے ہیں اسے؟ ہمارے لیے بھی۔ جب عمر فاروق میرے نبی کے سامنے آئے، یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں 3562 نمبر، ابن ماجہ میں 2894 نمبر، ان عمر انہو استاذن النبی فی العمرۃ، عمرے کی اجازت مانگنے حضور کی بارگاہ میں آئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اے عمر، اے اخی، اشرکتا فی دعائکا ولا تنسأنا، جاؤ جا کے عمرہ کرو، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کرنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ پتہ چلا جب عمرے کے لیے کوئی جا رہا ہو تو دعا کے لیے کہنا میرے نبی کی سنت ہے۔ حضور نے حضرت عمر فاروق سے کہا، اور ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، وَلَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے، اور فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قبول کی جاتی ہے۔ ملنگ دوستوں نے کہا کہ یہ حدیث